یہ قصہ ہے ویرانیوں سے رونقوں، بدحالی سے خوشحالی اور اندھیروں سے روشنیوں تک کے سفر کا۔ کراچی کی بنجر اور ویران زمینوں کا، جہاں رہائش اور زندگی کا تصور بھی نہیں تھا، جنہیں بحریہ ٹاؤن نے ایک قلیل عرصے میں حقیقی معنوں میں روشنیوں کا شہر بنا دیا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی۔ السلام علیکم، میرا نام احسان احمد ہے اور ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ اپڈیٹس کے حوالے سے کہ نیب نوٹس کے آنے کے بعد کیا امپیکٹ پڑا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کے اوپر، اور اس وقت بحریہ ٹاؤن کی جو مارکیٹ ہے اس میں کیا چل رہا ہے ایسا جس کی وجہ سے مارکیٹ ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ ایسا نہیں ہے کہ کریش کر گئی ہے، آہستہ آہستہ امپیکٹ آ رہا ہے اس کا، اور یہ جو امپیکٹ ہے کس وجہ سے آ رہا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو پینک ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیو میں آگے میں آپ کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے بیہاف کے اوپر آپ بھی اپنی پراپرٹی جو آپ کے پاس ہو اس وقت آپ اس کو بھی فور کاسٹ کر سکیں گے بآسانی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب سے بحریہ ٹاؤن کراچی آیا ہے تو یہ جو تلوار ہے یہ کوئی نئی تلوار نہیں ہے، یہ وہی تلوار ہے جو پچھلے 10 سے 12 سالوں میں لٹکتی رہی ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر، اور یہ کچھ عرصے تک اور لٹکتی رہے گی۔ تو آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، یہ سارے آفیشیل معاملات ہیں، یہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے۔ اس کا امپیکٹ آتا ہے مارکیٹ کے اوپر، جس طریقے سے ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں مارکیٹ کے اندر جو امپیکٹ آیا ہے اس نوٹس کا، اور اس کے بعد بائنگ سیلنگ کے اندر جو ہے وہ جس طریقے سے بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی مارکیٹ۔ ایک تو آپ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے سڈن بیسس کے اوپر آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ چیز جو ہے جس کے اوپر آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ آپ کوئی بھی کام کاروبار کر رہے ہوں، صرف میں ریئل اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی کام کاروبار کر رہے ہوں، کوئی بھی پالیسی میکرز جو ہے وہ اس پالیسی کو اگر چینج کرتا ہے یا کوئی ایسا قانون امپوز کرتا ہے جس کے بعد اس کا امپیکٹ اس کاروبار کو متاثر کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس پالیسی کے اندر ہی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے وہ کاروبار افیکٹ کرتا ہے۔ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہے۔ ڈکلائن اس صورت میں ہو رہی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دوں، جیسے ہم لوگوں نے بائی سیل کی یہ جو تھوڑی سی تیزی آپ کو نظر آئی تھی اس نوٹس سے پہلے، یہ کنٹینیو رہتی اگر یہ نوٹس نہ آتا تو۔ یہاں پہ دراصل جب مارکیٹ بہتر ہونا شروع ہوئی، مارکیٹ میں سودے ہوئے، مارکیٹ میں ڈیلز اٹھیں، اس کے بعد جو پرچیزرز تھے، جو اینڈ یوزرز تھے، ان لوگوں نے ایک ریٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کری، کوئی بھی، خواہ وہ کوئی پلاٹ ہو، چاہے وہ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہو یا وٹ ایور کوئی بھی چیز ہو، اپارٹمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کری، اس میں اب سلسلہ اس طریقے سے ہوا کہ بہت سے ایسے ٹرانسفرز جو میچور ہو چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ٹرانسفرز جو میچور ہونے تھے، وہ ان کی قیمتوں کے اندر جو ڈکلائن آیا اس وقت۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پلاٹ کسی نے 80 لاکھ روپے کا خریدا تو اس نوٹس کے آنے کے بعد وہ 75 لاکھ، 72 لاکھ، 73 لاکھ روپے کے اوپر آ گیا، مطلب 7 سے 8 لاکھ روپے کا ڈکلائن آ چکا ہے، جس کا امپیکٹ اب مارکیٹ کے اوپر ہے۔ جو خریدار ہے اس نے فار ایگزامپل اگر 80 لاکھ روپے کی چیز خریدی ہے اور ابھی مارکیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے 72 لاکھ، 73 لاکھ روپے کے اوپر، 7 سے 8 لاکھ روپے کم ہو چکے ہیں اس کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر یہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ میں نے جو ٹوکن لگایا ہے اس کے اوپر ٹرانسفر لینے کے لیے، اب چونکہ مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے تو وہ پھر تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ کرتا ہے، وہ ٹرانسفر نہیں اٹھاتا یا ٹرانسفر کو ڈیلے کرتا ہے۔ تو دو باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ، یا تو وہ ٹوکن فارفٹ ہوگا، یا پھر وہ آپ سے ریکویسٹ کرے گا کہ جی سیلر سے آپ ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دیں، کیونکہ جب یہ مارکیٹ چلی ہے تو اس میں صرف اور صرف اینڈ یوزر یا پھر لانگ ٹرم انویسٹر نہیں آیا، اس میں شارٹ ٹرم انویسٹر بھی آتا ہے۔ شارٹ ٹرم انویسٹر کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوکن کے اوپر کچھ تھوڑا سا اپنا ارن کر کے پھر وہ ایگزٹ کر جائے یا وہ بیچ دے مارکیٹ کے اندر واپس۔ جیسا کہ میں نے اپنے پرانے ویلاگس کے اندر یہ چیز ظاہر کی تھی اور آپ لوگ کو بتایا بھی تھا کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس وقت لانگ ٹرم انویسٹر یا اینڈ یوزر، یہ مارکیٹ ان دونوں کی ہے، شارٹ ٹرم انویسٹر کی مارکیٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شارٹ ٹرم انویسٹر آتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ٹوکن کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیل کروں اور ڈیل کرنے کے بعد میں اس کو اچھے پیسوں میں بیچ کے پھر ایگزٹ کر لوں، تو اس نوٹس کے آنے کے بعد ان کے ارمانوں کے اوپر پھر گیا ہے پانی۔
تو وہ شارٹ ٹرم انویسٹر جو ہے وہ تو یہاں پہ سکسیسفل نہیں ہوا. البتہ جو لانگ ٹرم انویسٹر ہے یا پھر اینڈ یوزر ہے, وہ اپنی پراپرٹیز جن کی انہوں نے سودے کیے ہیں, ٹوکن بیانہ کیا ہے, وہ آبویسلی اس کا ٹوکن بیانہ کے بعد جو بھی ان کی ریمیننگ اماؤنٹس ہوتی ہیں, جو پیمنٹس ہوتی ہیں, وہ اس کے پے آرڈرز بھی بنا رہے ہیں, اس کا ٹرانسفر بھی لے رہے ہیں اور اس کو اپنے پاس ریٹین بھی کریں گے اپنے پاس اس پراپرٹی کو. بیسکلی امپیکٹ جو نوٹس کا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو شارٹ ٹرم انویسٹرز تھے جنہوں نے پرچیزنگ کری مارکیٹ کے اندر یہ سوچ کے کہ جی ہم شارٹ سیلنگ کر کے نکل جائیں گے یہاں سے, تو وہ یہاں پر میٹ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے وہ واپس جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر اس پلاٹ کو یا اس پراپرٹی کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کا بائر کوئی اسٹینڈ نہیں کر رہا. بائر اسٹینڈ کیوں نہیں کر رہا؟ صرف وہ نیب کے نوٹس کے اوپر جو امپیکٹ آیا ہے اس کی وجہ سے اس کو اگر وہ بائر نہیں کر رہا وہ بائر, تو آبویسلی وہ پھر وہ نیچے ریٹوں کے اندر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں جا کر ان کا ٹوکن سیکیور ہو جائے, جو انہوں نے ٹوکن منی کری ہے یا جو انہوں نے بیانہ کیا ہے وہ سیکیور ہو جائے, یا اگر اس کے اندر کچھ لاس بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت تو وہ تھوڑا بہت لاس ہو, اس کے اندر زیادہ لاس نہ ہو. تو اس قسم کے جو گریڈی لوگ ہیں وہ ہمیشہ مارکیٹ کو خراب کرتے ہیں, وہ ہمیشہ مارکیٹ کو جو ہے وہ اور مزید ڈکلائن کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ریپڈلی نیچے آتی ہے مارکیٹ ایسے عناصر کی وجہ سے, ایسے لوگوں کی وجہ سے جو مارکیٹ کو خراب بھی کرتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹس کے اوپر پورا بھی نہیں اترتے. تو امپیکٹ جو بھی ہے نوٹس کا, نیب نوٹس کا, اس کا ملک ریاض صاحب نے بھرپور جواب بھی دیا اور ساری چیزیں ہیں. بیک اینڈ کے اوپر اس کی کورسپونڈنس بھی چل رہی ہوگی, بیک اینڈ کے اوپر وہ ساری چیزیں اپنی روٹین کے مطابق چل رہی ہوں گی. لیکن مارکیٹ کا جو اس وقت معاملہ ہے وہ قدرے بہتر نظر نہیں آ رہا. البتہ یہ بہتر ہو سکتا ہے, لیکن وہ اس وقت بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اینڈ یوزر یا کوئی لانگ ٹرم انویسٹر اس پراپرٹی کو خرید لے اور پھر اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا کے خاموشی سے وہ بیٹھ جائے اور مارکیٹ کے بہتر ہونے کا انتظار کرے. کیونکہ اس وقت جو اچھے ریٹوں کے اندر پراپرٹیز جو آ گئی تھیں اس میں جو لوگ, چونکہ 2021-22 کے اندر جو پیک لگا تھا یہ مارکیٹ ابھی اس پیک تک نہیں پہنچی تھی, ابھی 20-30%, 35% ہی بہتری آئی تھی مارکیٹ کے اندر. تو یہ امپیکٹ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا. اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پراپرٹی کو اچھے ریٹوں میں بیچنے کا انتظار کر رہے تھے وہ ہولڈ کے اوپر چلے گئے واپس کہ جب مارکیٹ بہتر ہوگی تب بیچیں گے. نیا پلاٹ, نیا سودا کوئی بکنے کے لیے اس وقت مارکیٹ میں نہیں آ رہا. جو سیل ہو چکے تھے وہی شارٹ سیلنگ کے لیے واپس آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر, جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے ڈکلائن کی طرف مارکیٹ جا رہی ہے. جس دن یہ تمام ٹرانسفرز اٹھ جائیں گے, یہ ڈیل ساری کلوز ہو جائیں گی, اس کے بعد جب مارکیٹ تھوڑی سی سنبھلے گی پھر مارکیٹ کے اندر نیو بائنگ نیو سیلنگ شروع ہوں گی اور پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اندر ایک نئی فضا دیکھیں گے آپ انویسٹمنٹس کی. انشاءاللہ لوگ جو ہے وہ پھر بیریئر ٹاؤن کے اوپر ٹرسٹ کریں گے, چیزیں اٹھائیں گے, بائی کریں گے, سیل کریں گے. اور جن لوگوں نے انتظار کیا ہے, لانگ ٹرم انتظار کیا ہے اور اب تک انتظار کر رہے ہیں, ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنے پراپرٹیز کو اچھے ریٹوں کے اوپر بیچیں. ان تمام پالیسی میکر سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پالیسیز بنائیں, بالکل بنائیں, اور ایک ایسی پالیسی بنائیں ہر کام کاروبار کے اعتبار سے, خواہ وہ ریئل اسٹیٹ ہو, چاہے وہ کوئی بھی کام کاروبار ہو, آل اوور دی پاکستان کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے, ایک ایسی منظم پالیسی ہونی چاہیے جو سسٹین کرے کم سے کم 3 سال, زیادہ سے زیادہ 5 سال. اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ کوئی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس پالیسی کے بعد اس سیکٹر کے اندر, اس چیز کے اندر رد و بدل کوئی بھی نہ کرے, کیونکہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی نئی پالیسی امپوز کر دی جاتی ہے, ہاں آپ اس پالیسی کے اندر امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایک پالیسی کے آنے کے بعد ایک نئی پالیسی لے کر آ جاتے ہیں, ایک دم اس سیکٹر کے اندر آپ کسی بھی قسم کی قدغن لگا دیتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور یہ کام نہیں ہو سکتا, جس کے بہاف کے اوپر وہ سیکٹر بہت برے طریقے سے ایفیکٹ ہوتا ہے. جیسے ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن پالیسیز آپ لوگ لے کر آئے, اس کے بعد پھر آپ نے ان کنسٹرکشن پالیسیز کو چینج کیا, پھر آپ کائبور اتنا اوپر نکل گیا, پھر کائبور نیچے آ گیا. مطلب کوئی ایسی منظم سی پالیسی بنائیں سر کہ آپ لوگ اس پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھیں. کوئی بھی انڈیویجول کسی بھی پالیسی کو روند کر نہیں جا سکے گا. اس کے اندر جو بھی جس سیکٹر کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ گروتھ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہ اس طریقے سے گروتھ بھی کرے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر چینج کر دے اس کو اور پھر چینج ہونے کے بعد اس سیکٹر کا بھٹا ہی بیٹھ گیا بالکل ہی, اور پھر اس کے اندر جو انویسٹرز تھے یا اسٹیک ہولڈرز تھے وہ سارے کے سارے روڈ کے اوپر آ جائیں.
تو خدارا میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، آپ لوگ اگر کسی قسم کی پالیسیز بنانا چاہتے ہیں تو ایک ایسی جامع پالیسی بنائیں جس کے بعد وہ سیکٹر ڈسٹرب نہ ہو. کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال کی وہ پالیسی ہونی چاہیے. آپ نے اگر کوئی ایمنیسٹی دینی ہے تو اس کو بھی تھوڑا لانگ ٹرم کے اوپر لے کر چلیں تاکہ وہ سیکٹر گروتھ کرے اور اچھے طریقے سے گروتھ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹرز حضرات ہیں جو اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا کچھ فائدہ ہو. ہم نے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب مارکیٹ چلنے لگ جاتی ہے، بہتری کی طرف جاتی ہے، پھر کوئی ایک نیا قانون چینج ہوتا ہے، پھر کوئی لیٹر آ جاتا ہے، پھر کوئی نوٹس آ جاتا ہے، جس کے بعد بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ ہی کریش کر جاتی ہے. یا مارکیٹ اب دیکھیں 2019-20 کے اندر کووڈ آ گیا. کووڈ کے اندر جو حال تھا وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورے پاکستان کے حالات برے تھے. پھر پالیسیز آئیں، پاکستان کو گرو اپ کرنا چاہا، اچھی پالیسیز آئیں، اچھا امپیکٹ آیا، کاروبار اچھا ہوا، ہر سیکٹر کے اندر خوشحالی آئی. اسی طریقے سے آپ سے گزارش ہے اب کوئی بھی پالیسی بنائیں، کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال کی پالیسی بنائیں تاکہ انویسٹرز اگر انویسٹمنٹ کرے کسی سیکٹر کے اندر تو وہ ایک اچھی انویسٹمنٹس کرے، وہ ہیلدی جائے، ویلدی جائے، اور وہ آپ کو دعائیں بھی دے کہ پالیسی میکرز نے جو پالیسی بنائی ہے وہ ایک ایسی جامع پالیسی تھی جس کے بعد مجھے کچھ ملا ہی ہے، میرا نقصان کچھ نہیں ہوا. بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر عموماً لوگوں کا یہی گلا شکوہ رہتا ہے کہ ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ابھی ہم تھوڑا سا رکھتے ہی ہیں اس چیز کو. کس چیز کی کمی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر؟ انفراسٹرکچر ون آف دی بیسٹ انفراسٹرکچر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کا. امینٹیز ون آف دی بیسٹ امینٹیز ہیں پورے پاکستان میں. کوئی بھی سوسائٹی اٹھا کے دیکھ لیں، ایسی امینٹیز آپ کو نہیں ملیں گی جو امینٹیز بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہیں. سیکیورٹی جو کسی لوکل یا کسی اچھی سے اچھی سوسائٹی کے اندر ایسی سیکیورٹی نہیں ہے جیسے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہے. کے بعد بھی بحریہ ٹاؤن کراچی گروتھ نہیں کر رہا، گرو اپ نہیں ہو رہا، اور جو پالیسیز آ رہی ہوتی ہیں، جو نوٹسز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پھر بحریہ ٹاؤن کراچی کا بھٹا بیٹھتا ہے وہ سارے کے سارے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے، خدارا آپ لوگوں نے جو بھی کورسپونڈنس رکھنی ہے آپ بالکل رکھیں، لیکن آپ کوئی ایسی ایمنسٹی پالیسی لے کر آئیں یا پھر آپ ایسی کنسٹرکشن پالیسی لے کر آئیں جس کے اندر اس سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنے والے حضرات بالکل ٹھوک بجا کر اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور ایسی جامع انویسٹمنٹ کریں کہ ان کو کچھ بینیفٹ ہو، اس کے اندر نقصان نہ ہو. اس کے اندر ایک اگر کوئی بائر ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے جس نے $50,000 کا کوئی 500 گز کا پلاٹ اوورسیز پاکستانی نے پیشنٹ 4 کے اندر بک کروایا، وہ $50,000 وہ 2016 کے اندر دے کے فارغ ہو چکا. 16 17 18 کے اندر دے کے وہ فارغ ہو چکا. 2014 15 16 17 تو 2017 کے اندر آ کر اس نے اپنی فل پیمنٹ کر دی $50,000 کی. اس وقت ڈالر کا کیا ریٹ تھا، آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے، اور آج مارکیٹ پرائس کیا ہے اس پلاٹ کی، آپ اچھے طریقے سے اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، برائے مہربانی آپ لوگ کوئی بھی پالیسی بنائیں، لانگ ٹرم کے اوپر بنائیں، اور اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو تھوڑا پھلنے پھولنے دیں. یہ بات صرف بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کراچی کی، پاکستان کی کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ہے، کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے جو اپنے پروجیکٹس بنا رہی ہے، بیچ رہی ہے، یہ ان سب کے اوپر امپوز ہوتی ہے. کسی ایک کے اوپر کسی ایک انڈیویجول کا فائدہ نہیں ہے، اس میں پورے پاکستان کا فائدہ ہے. تو میں اپنے ولاگ کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کو خوشحال کرے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر انویسٹمنٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹیمپرری ہیں، انشاءاللہ جلد ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہونا ہے. اور یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے اسموتھ پھر چلتی رہیں گی، انویسٹمنٹ ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی. چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.